بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا والصلاة والسلام علی حبیبہ المصطفى اما بعد النوع الثانی الحروف المشبہۃ بالفعل، دوسری قسم حروف مشبہ بالفعل ہیں۔ وہی تدخل علی المبتدأ والخبر، وہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ تنصب المبتدأ وترفع الخبر، مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع کرتے ہیں۔ وہی ستۃ حروف، اور وہ کل 6 حروف ہیں۔ اس دوسری قسم اور النوع الثانی کے اندر حروف مشبہ بالفعل کو بیان کریں گے، وہ حروف جو فعل کے مشابہ ہوتے ہیں۔ ان حروف کو حروف مشبہ بالفعل، فعل کے مشابہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان حروف کی فعل کے ساتھ کئی اعتبار سے مشابہت ہے۔ نمبر 1، تعداد حروف کے اعتبار سے، کیونکہ یہ کل 6 ہیں، انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا اور لعل۔ ان میں سے انا، انا اور لیتا یہ ثلاثی ہیں، 3 حرفی ہیں، اور باقی کانا، لاکنہ، لعل یہ رباعی ہیں، 4 حرفی ہیں۔ تو گویا ان میں سے بعض ثلاثی اور بعض رباعی، جیسے فعل بعض ثلاثی اور بعض رباعی، تو گویا تعداد حروف کے اعتبار سے بھی یہ حروف فعل کے مشابہ ہیں۔ دوسری مشابہت معنی کے اعتبار سے ہے، چنانچہ ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی فعل کے معنی کو متضمن ہوتا ہے اور کسی نہ کسی فعل کے معنی پر مشتمل ہوتا ہے۔ چنانچہ جیسے جیسے اس کی تفصیل آئے گی، اس معنی کی تفصیل آ جائے گی کہ کون سا حرف کس فعل کے معنی کو متضمن ہے۔ اور تیسری مشابہت عمل کے اعتبار سے ہے، جس طرح فعل متعدی فاعل کو رفع اور مفعول بہ کو نصب، گویا ایک کو رفع اور ایک کو نصب کرتا ہے، اسی طرح یہ حروف بھی ایک کو نصب اور ایک کو رفع، اسم کو نصب اور خبر کو رفع کرتے ہیں۔ یہ حروف جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، جو پہلے سے مبتدا اور خبر کی ترکیب ہوتی ہے، اسی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اور مبتدا کو اپنا اسم بنا کر کے اس کو نصب دیتے ہیں، اور جو خبر پہلے مبتدا کی خبر تھی اور ابتدا کی وجہ سے مرفوع تھا، اب اس خبر کو یہ اپنی خبر بنا لے گا اور اس کا رفع اب انا کی وجہ سے ہوگا۔ النوع الثانی، النوع موصوف، الثانی اس کی صفت۔ الثانی یا کہ سکون کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس لیے کہ الثانی اس میں منقوص ہے، اور اس میں منقوص کا اعراب حالت رفع میں ضمہ تقدیری کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے الثانی ہی پڑھا جائے گا۔ النوع الثانی مرکب توصیفی ہو کر مبتدا، الحروف موصوف، المشبہۃ اس میں مفعول، ضمیر اس کے اندر نائب فاعل، بالفعل المشبہ کے متعلق، المشبہ اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر الحروف کی صفت، پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ واو مستانفہ ہی مبتدا، تدخل فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل، علی حرف جر، المبتدا معطوف علیہ، واو حرف عطف، الخبر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا تدخل فعل کے، تدخل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہی مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تنصب فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل، ضمیر لوٹے گی الحروف المشبہہ کی طرف، المبتدا مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، ترفع فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل، اس کی ضمیر بھی ادھر ہی لوٹے گی، الخبر مفعول بہ، فعل فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو جائے گا۔ وہی ستۃ حروف، اور یہ 6 حروف ہیں۔ واو مستانفہ ہی مبتدا، ستۃ حروف ممیز تمیز سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ انا و انا وہما لتحقیق مضمون الجملۃ الاسمیۃ، مثل ان زیدا قائم ای حققت قیام زید، وبلغنی ان زیدا منطلق ای بلغنی ثبوت انطلاق زید۔ انا اور انا، اور وہ دونوں جملہ اسمیہ کے مضمون کی تحقیق کے لیے ہیں، جیسے ان زیدا قائم، بلا شبہ زید کھڑا ہے، ای حققت قیام زید، یعنی میں نے قیام زید کو محقق ظاہر کیا، قیام زید کو پختہ کیا۔ وبلغنی ان زیدا منطلق، اور مجھے یہ بات پہنچی کہ زید جانے والا ہے، زید چلنے والا ہے، یعنی زید کے جانے یا زید کے چلنے کا ثبوت مجھ تک پہنچا۔ اب یہاں سے ہر ایک کے متعلق قدر تفصیل بیان کرتے ہیں، اور ہر ایک کا جو اپنا الگ الگ معنی ہے اس معنی کی تفصیل کرتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں
کہ انا اور انا یہ دونوں جملہ اسمیہ کے مضمون کی تحقیق کے لیے، چونکہ داخل ہی ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر، تو جملہ اسمیہ کے مضمون کی تحقیق کرتے ہیں۔ مضمون جملہ اسمیہ، مضمون جملہ کسے کہتے ہیں؟ مضمون جملہ کہتے ہیں خبر کے مصدر کو نکال کر مبتدا کی طرف مضاف بنا دینا، جیسے زید قائم، قائم اس میں فاعل ہے، اس کا مصدر ہے قیام، اس کو مضاف بنا دیا جائے گا، اور زید جو مبتدا ہے اس کو مضاف الیہ بنا دیا جائے گا اور قیام زیدن کہا جائے گا۔ یہ زید قائم کا مضمون جملہ ہوگا۔ تو اگر خبر مشتق ہے تب تو اس کا مصدر آسانی سے نکل جائے گا، لیکن اگر خبر مشتق نہیں بلکہ جامد ہے تو پھر وہاں پر مصدر بنایا جاتا ہے، جس کو مصدر جعلی کہتے ہیں۔ کسی بھی لفظ کے آخر میں یا مشدد اور گولتا بڑھانے سے وہ مصدر بن جاتا ہے، جیسے لفظ زید ہے، جامد ہے یہ، اس کا اگر مصدر بنانا ہوگا تو اس کے آخر میں یا مشدد بڑھا دی جائے گی اور پھر آخر میں گولتا بڑھا دیا جائے گا، زیدیت، زیدیتن، یہ زید کا مصدر بن جائے گا۔ تو اگر خبر مشتق ہے تو اس کا مصدر نکال کر کے اس کا مضاف اور مبتدا کو مضاف الیہ بنا دیا جائے گا، اور اگر خبر اس میں جامد ہے تو پھر وہاں پر مصدر جعلی بنایا جائے گا اور اس مصدر جعلی کو مضاف بنا دیا جائے گا اور مبتدا کو مضاف الیہ بنا دیا جائے گا۔ تو یہ انا اور انا دونوں جملہ اسمیہ کے مضمون کی تحقیق کے لیے آتا ہے۔ یہ دونوں حققتو فعل کے معنی کو متضمن ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب کوئی شخص کہتا ہے ان زیدن قائم، بلا شبہ زید کھڑا ہے، تو متکلم گویا یوں کہتا ہے کہ میرے نزدیک زید کا کھڑا ہونا بالکل محقق ہے اور بالکل پختہ بات ہے یہ۔ تو اس طرح انا اور انا یہ حققتو کے معنی کو متضمن ہوتا ہے۔ البتہ انا اور انا کے درمیان تھوڑا سا فرق یہ ہے، انا بکسر الحمزہ اور انا بفتح الحمزہ، دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ جملہ کے شروع میں جب یہ آتا ہے تو وہاں پر بکسر الحمزہ انا پڑھا جاتا ہے، یا اسی طریقے سے قال یقول یا اس کے مشتقات کے بعد اگر یہ حرف مشبہ بالفعل آئے انا یا انا تو اس کو بکسر الحمزہ انا ہی پڑھا جائے گا۔ اس کے علاوہ کسی اور فعل کے بعد آئے یا جملے کے درمیان میں آئے اس کو انا بفتح الحمزہ پڑھا جائے گا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ انا جملہ اسمیہ کو مفرد کی تعویل میں کر دیتا ہے، لیکن انا جملہ کو مفرد کی تعویل میں نہیں کرتا ہے۔ یہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ چنانچہ مثال دیکھ لیجیے مصنف نے جو دی ہے، ان زیدن قائم، بلا شبہ زید کھڑا ہے۔ تو متکلم کے نزدیک گویا زید کا کھڑا ہونا بالکل پختہ ہے، متکلم نے گویا زید کے قیام کو پختہ ظاہر کیا، اس لیے مصنف اس کی تفسیر کرتے ہیں ای حققت قیام زیدن، یعنی میں نے قیام زید کو پختہ ظاہر کیا۔ یہ تو انا کی مثال تھی، انا کی مثال آگے دے رہے ہیں۔ زیدن منطلق، متکلم کے نزدیک یہ بات بالکل پختہ ہے کہ زید جانے والا ہے، چنانچہ اس کی تفسیر مصنف کہتے ہیں بلغنی ثبوت انطلاق زید سے، چلنے کا بالکل ثبوت ہے اور اس کا جانا بالکل پختہ بات ہے۔ ترکیب احدها ان، احدها بعد اضافت مبتدا اور ان اس کی خبر، واو مستانفہ، ثانی ہما یا ثانی ہا بعد اضافت مبتدا اور ان خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ واو مستانفہ، ہما مبتدا، لام حرف جر، تحقیق مصدر مضاف، مضمون مضاف الیہ مضاف، الجملۃ الاسمیہ مرکب توصیفی ہو کر مضاف الیہ، پھر مضمون مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہو جائے گا تحقیق کا، تحقیق مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا ثابتتانی کے، ثابتتانی اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یہ دو مثالیں ہیں، پہلی مثال معطوف الیہ اور دوسری مثال معطوف، پھر معطوف الیہ معطوف سے مل کر مثل کا مضاف الیہ ہوگا، اس لیے ترکیب اسی اعتبار سے دھیان سے سنیں۔ مثل مضاف، انا حرف مشبہ بالفعل، زیدن اسم قائم خبر، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مفسر، ای حرف تفسیر، حققت فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، قیام زیدن بعد اضافت مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ ہو کر تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، بلغنی، بلغ فعل، نون وقایہ یا متکلم مفعول بھی، ان حرف مشبہ بالفعل، زیدن اسم منطلق خبر، حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر بلغ کا فاعل، بلغنی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ ہو کر مفسر، ای حرف تفسیر، بلغنی، بلغ فعل، نون وقایہ یا متکلم مفعول بھی، ثبوت انطلاق زیدن،
مرکب اضافی ہو کر بلغنی کا فاعل، بلغنی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ ہو کر تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اب معطوف سے مل کر مثل کا مضاف علیہ، مضاف مضاف علیہ سے مل کر مرکب اضافی ہوا۔ وَكَأَنَّ وَهِيَ لِلتَّشْبِيهِ نَحْوُ كَأَنَّ زَيْدًا أَسَدٌ، اور کأن ہے اور وہ تشبیہ کے لیے ہے، جیسے کأن زیدن اسد۔ کأن حرف مشبہ بالفعل میں سے تیسرے نمبر پر کأن ہے، یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، یعنی اسم کو خبر کے ساتھ تشبیہ دینے کے لیے، جیسے کأن زیدن اسد، زید کأن کا اسم ہے اور اسد اس کی خبر ہے، زید کو اسد کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، یعنی اسم کو خبر کی طرح قرار دیا جا رہا۔ متکلم گویا یوں کہتا ہے کہ میرے نزدیک زید شیر کی طرح لگتا ہے، تو گویا یہ کأن شبہتو کے معنی میں ہوتا ہے۔ گویا متکلم یوں کہتا ہے کہ میں نے زید کو شیر سے تشبیہ دی، میرے نزدیک زید شیر کی طرح ہے، تو کأن شبہتو کے معنی کو متضمن ہوتا ہے۔ واو مستانفہ ثالثھا بعد اضافت مبتدا محذوف، کأن اس کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ واو مستانفہ ہی مبتدا للتشبیہ کائنۃ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ نحو مضاف کأن حرف مشبہ بالفعل زیدن اس کا اسم، اسد خبر، حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو جائے گا۔ ولکن وہی للاستدراک ای لدفع التوہم الناشی من الکلام السابق ولہذا لا تقع الا بین الجملتین اللتین تکونان متغایرتین بالمفہوم مثل غاب زید لکن بکرا حاضر وما جاءنی زید لکن عمرا جاءنی، اور لاکن ہے اور وہ استدراک کے لیے ہے، یعنی کلام سابق سے پیدا ہونے والے وہم کو دور کرنے کے لیے ہے، اسی لیے واقع نہیں ہوتا ہے مگر ان دو جملوں کے درمیان جو مفہوم کے اعتبار سے ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، مغایر ہوتے ہیں، جیسے غاب زید لکن بکرا حاضر اور ما جاءنی زید لکن عمرا جاءنی، زید غائب ہوا لیکن بکر حاضر ہے، اور میرے پاس زید نہیں آیا لیکن عمر آیا۔ حروف مشبہ بالفعل میں سے چوتھے نمبر پر لاکن ہے، لاکن آتا ہے استدراک کے لیے۔ استدراک کا معنی لغت کے اندر تدارک اور تلافی کے ہیں، کسی چیز کی تلافی کرنے کے۔ یہاں پر استدراک کا مطلب مصنف بیان کرتے ہیں کہ کلام سابق سے پیدا ہونے والے وہم کو دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ مثال کے طور پر زید اور بکر کے درمیان گہری دوستی ہے، دونوں ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں، ساتھ کہیں جاتے ہیں، ساتھ کہیں سفر کرتے ہیں، ساتھ ہی اسکول جاتے ہیں۔ اس طرح دونوں کے درمیان گہرا ربط اور تعلق ہے کہ جہاں ایک جاتا ہے دوسرا بھی ساتھ جاتا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں اگر کوئی آدمی کہتا ہے زید آیا، تو سننے والے کو یہ وہم ہوتا ہے کہ زید آیا ہے اور زید کے ساتھ ہمیشہ بکر بھی رہتا ہے، اس کا مطلب ہے بکر آیا، لیکن اس مرتبہ ایسا ہوا کہ زید تنہا آیا، تو زید آیا اس جملے سے ایک وہم پیدا ہوا کہ شاید بکر بھی آیا ہوگا، لیکن متکلم سامع کے اس وہم کو دور کر دیتا ہے، لیکن بکر نہیں آیا۔ تو اس طرح کے پیدا ہونے والے وہم کو دور کرنے کے لیے جو حرف استعمال کرتے ہیں لاکن یا اردو میں لیکن وغیرہ، اس کو حرف استدراک کہیں گے، اور اس وہم کا دور کرنا یہ استدراک کہلائے گا۔ لاکن اسی کے لیے آتا ہے، چنانچہ مصنف نے جو مثال دی ہے غاب زیدن، زید غائب ہو، زید اور بکر کے درمیان وہ گہرا ربط ہے، زید اگر غائب ہوا تو اس کا مطلب بکر بھی غائب ہوگا، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا، زید تو غائب ہوا لیکن بکر غائب نہیں ہوا، تو زید کے غائب ہونے سے اس جملے سے جو وہم پیدا ہوا تھا اسی وہم کو دور کرنے کے لیے لاکن بکرن حاضرن کا جملہ استعمال کیا۔ اسی طریقے سے دوسری مثال ہے ما جاءنی زید لاکن عمرا جاءنی، زید اور عمر کے درمیان اس طرح کا گہرا ربط ہے، زید اگر آیا تو عمر آیا، نہیں آیا تو عمر نہیں آیا۔ ایسی صورتحال میں اگر کوئی کہتا ہے ما جاءنی زید، زید نہیں آیا، تو سننے والے کو شاید یہ وہم ہو سکتا ہے کہ زید نہیں آیا تو عمر بھی نہیں آیا ہوگا، اس وہم کو دور کرنے کے لیے لاکن عمرا جاءنی کہا گیا۔ تو خلاصہ ہے کہ لاکن استدراک کے لیے آتا ہے، یعنی کلام سابق سے پیدا ہونے والے وہم کو دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ چنانچہ جب کلام سابق سے پیدا ہونے والے وہم کو دور کرنے کے لیے آتا ہے تو لاکن سے پہلے ایک کلام بھی ہونا چاہیے، اس لیے لاکن کا استعمال ہمیشہ دو جملوں کے درمیان میں ہوتا ہے۔
اور وہ دونوں جملے آپس میں مفہوم کے اعتبار سے مغایر ہوتے ہیں، یعنی ایک اگر مثبت ہے تو دوسرا منفی، اور اگر ایک منفی ہے تو دوسرا مثبت ہے۔ لیکن یہ مثبت اور منفی کا ہونا لفظوں میں ضروری نہیں ہے، بلکہ مفہوم کے اعتبار سے بسا اوقات ایسا ہوگا کہ لفظی اعتبار سے دونوں مثبت ہیں، لیکن حقیقت میں معنوی اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے ایک مثبت ہوگا اور ایک منفی ہوگا۔ چنانچہ پہلی مثال ہے غاب زید لکن بکرا حاضر۔ یہاں پر بظاہر لفظی اعتبار سے دونوں مثبت ہیں، غاب زید حرف نفی نہیں ہے، لکن بکرا حاضر یہاں پر بھی کوئی حرف نفی نہیں ہے، لیکن حقیقت میں مفہوم کے اعتبار سے پہلا غاب زید یہ مفہوم کے اعتبار سے منفی ہے، یعنی زید نہیں آیا، زید موجود نہیں ہے، حاضر نہیں ہے، لیکن بکرا حاضر لیکن بکر حاضر ہے، تو پہلا منفی تھا معنوی اعتبار سے اور دوسرا مثبت ہے۔ اسی طرح دوسری مثال ہے ما جانی زید، یہاں پر نفی حرف نفی صراحتاً موجود ہے، زید نہیں آیا لیکن عمر آیا، تو دونوں کے درمیان مفہوم کے اعتبار سے مغایرت ہوگی، دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوں گے، لیکن وہ الگ ہونا ضروری نہیں ہے کہ لفظی اعتبار سے بھی ہو، لفظی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے مغایرت، اور صرف معنوی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے۔ ترکیب دیکھ لیجئے، واو مستانفہ رابعها بعد اضافت مبتدا لیکن خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ واو مستانفہ ہی مبتدا للاستدراک، لام حرف جر استدراک مجرور، جار مجرور سے مل کر مفسر، ای حرف تفسیر، لام حرف جر دفع مصدر مضاف، التوہم موصوف، الناشی اسم فاعل، من حرف جر الکلام السابق مرکب توصیفی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا الناشی کے، الناشی اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر توہم کی صفت، موصوف صفت سے مل کر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر تفسیر، پھر مفسر تفسیر سے مل کر متعلق ہو جائے گا کائنۃ اسم فاعل کے، کائنۃ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ مثال کی ترکیب دیکھ لیجئے، دو مثالیں ہیں، پہلی مثال معطوف علیہ، دوسری معطوف، پھر معطوف علیہ معطوف سے مل کر مثل کا مضاف علیہ ہوگی۔ مثل مضاف غابہ فعل زید فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ ہو کر مستدرک منہ، لاکنہ سے پہلے والے جملے کو مستدرک منہ کہا جائے گا اور لاکنہ کے بعد والے جملے کو مستدرک کہا جائے گا۔ لاکنہ حرف استدراک، بکرن لاکنہ کا اسم اور حاضر لاکنہ کی خبر، لاکنہ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر مستدرک، پھر مستدرک منہ مستدرک سے مل کر جملہ استدراکیہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، ما نافیہ، جاء فعل نون وقایہ یا متکلم مفعول به، زید فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ ہو کر مستدرک منہ، لاکنہ حرف مشبہ بالفعل برائے استدراک، عمرن اس کا اسم، جاءنی جملہ ہو کر خبر، لاکنہ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر مستدرک، پھر مستدرک منہ مستدرک سے مل کر جملہ استدراکیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر مثل کا مضاف علیہ، مضاف مضاف علیہ سے مل کر مرکب اضافی ہوا۔ ولیت وہی للتمنی مثل لیت زید قائم ای اتمنى قیامہ، ولعل وہی للترجی مثل لعل السلطان یکرمنی۔ اور لیتا اور وہ تمنی کے لیے ہے جیسے لیت زید قائم، کاش زید کھڑا ہوتا، ای اتمنى قیامہ میں زید کے کھڑے ہونے کی آرزو کرتا ہوں، اور لعل اور وہ ترجی کے لیے ہے، امید کے لیے، جیسے لعل السلطان یکرمنی امید کہ سلطان میرا اکرام کرے گا۔ اس کا استعمال تمنا اور آرزو کے لیے ہوتا ہے، اور آرزو کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز ممکن الحصول ہی ہو، یعنی وہ چیز ایسی ہو جو حاصل ہو ہی جائے۔ آرزو ممکن چیز کی بھی کی جا سکتی ہے اور ناممکن چیز کی بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے برخلاف لعل، لعل کا معنی آتا ہے امید، لعل امید کے لیے استعمال ہوتا ہے اور امید کا معنی پیدا کرتا ہے، اور امید کسی ممکن چیز کی ہی کی جاتی ہے، ناممکن چیز کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے لیتا کا استعمال ممکن اور ناممکن دونوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن لعل کا استعمال صرف اور صرف ممکن کے لیے ہوتا ہے، جیسے آگے مصنف خود عبارت میں اس فرق کو واضح کریں گے۔ چنانچہ کہتے ہیں والفرق بین التمنی والترجی ان الاول یستعمل فی الممکنات کما مر والممتنعات مثل لیت الشباب یعود، والترجی مخصوص بالممکنات فلا یقال لعل الشباب یعود۔ کہ تمنی اور ترجی کے درمیان فرق یہ ہے کہ پہلا یعنی لیتا جو تمنی کے لیے آتا ہے استعمال ہوتا ہے ممکنات میں بھی جیسا کہ گزرا، اور ناممکنات میں بھی جیسے لیت الشباب یعود کاش جوانی لوٹ آتی، اور ترجی مخصوص ہے ممکنات کے ساتھ، لہٰذا نہیں کہا جائے گا
لعل الشباب یعود، امید کہ جوانی لوٹ آئے۔ خلاصہ یہ کہ لیت کا استعمال ممکن اور ناممکن دونوں کے لیے ہوگا، جبکہ لعل کا استعمال صرف ممکن کے لیے ہوگا۔ لیت کے ممکنات میں استعمال ہونے کی مثال لیت زیدن قائم، کاش زید کھڑا ہوتا۔ ظاہر ہے زید کا کھڑا ہونا ممکن ہے، چنانچہ اسی لیے آگے مصنف نے اس کی تفسیر کی ہے اتمنی قیامہ ہو۔ اور لیت الشباب یعود، یہ ناممکنات کی مثال ہے، چونکہ اللہ انسان کو زندگی میں ایک بار ہی جوانی عطا کرتا ہے۔ جب جوانی کی عمر ڈھل جاتی ہے اور جوانی چھن جاتی ہے تو پھر دنیا کے اندر یہ جوانی دوبارہ کبھی نہیں لوٹ کر کے آتی۔ اور لعل کی مثال جیسے لعل السلطان یکرمنی، امید کہ بادشاہ میرا اکرام کرے گا۔ ظاہر ہے کہ بادشاہ کا اکرام کرنا ممکن ہے اور آدمی اس کی امید بھی کرتا ہے۔ تو لیت کا استعمال ممکنات اور ناممکنات دونوں کے لیے ہوگا، جبکہ لعل کا استعمال صرف اور صرف ممکنات کے لیے ہوگا، ناممکنات کے لیے نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر کوئی لعل الشباب یعود کہتا ہے تو یہ جملہ غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ جوانی کا لوٹنا ناممکن ہے اور ناممکن کے لیے لیت ہی کا استعمال ہوتا ہے، لعل کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا لعل الشباب یعود نہیں کہا جائے گا۔ ترکیب دیکھ لیجئے، واو مستانفہ، خامسها بعد اضافت مبتدا لیت خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وہی للتمنی، واو مستانفہ ہی مبتدا للتمنی کائنۃ کے متعلق ہو کر خبر۔ مثل لیت زیدن قائم، مثل مضاف، لیت حرف مشبہ بالفعل، زیدن اس کا اسم، قائم اس کی خبر۔ حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر مفسر، ای حرف تفسیر، اتمنی فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، قیامہ بعد اضافت مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ ہو کر تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر مضاف الیہ مثل کا، مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہوا۔ واو مستانفہ، سادسها بعد اضافت مبتدا محذوف، لعل خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ واو مستانفہ ہی مبتدا للترجی کائنۃ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ مثل مضاف، لعل حرف مشبہ بالفعل، السلطان لعل کا اسم، یکرمنی، یکرم فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، نون وقایہ یا متکلم مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ ہو کر لعل کی خبر، لعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر مثل کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو جائے گا۔ لیت اور لعل یہ دونوں جس جملے پر داخل ہوں گے وہ دونوں جملے انشائیہ ہوں گے، خبریہ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ لیت کے ذریعے کسی چیز کی خبر نہیں دی جاتی ہے بلکہ آرزو کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے لعل کے ذریعے امید ظاہر کی جاتی ہے، خبر نہیں دی جاتی، اس لیے دونوں جملے خبریہ نہیں ہوں گے۔ واو مستانفہ، الفرق مصدر، بین مضاف التمنی معطوف علیہ، واو حرف عطف الترجی معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر مضاف علیہ بین کا، بین مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر ظرف الفرق مصدر کا، مصدر اپنے ظرف سے مل کر مبتدا۔ ترکیب ذرا لمبی ہے، دھیان سے دیکھیں گے۔ ان حرف مشبہ بالفعل، الاول ان کا اسم، یستعمل فعل مجہول ضمیر اس کے اندر نائب فاعل، فی حرف جر، الممکنات معطوف علیہ، کما مرہ کو چھوڑ دیجئے، واو حرف عطف، الممتنعات معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا یستعمل فعل کے، یستعمل فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر ان کی خبر، ان اپنے اسم و خبر سے مل کر معطوف علیہ، والترجی مخصوص بالممکنات یہ معطوف ہوگا۔ واو عاطفہ، الترجی مبتدا، مخصوص اسم مفعول، بالممکنات مخصوص کے متعلق، مخصوص اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر اب الفرق مبتدا کی خبر، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ مثل لیت الشباب یعود، مثل مضاف، لیت حرف مشبہ بالفعل، الشباب اس کا اسم، یعود جملہ ہو کر خبر، لیت حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر مضاف الیہ مثل کا، مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہوا۔ فلا يقال لعل الشباب يعود، فا نتیجیہ، لا يقال فعل مجہول، لعل حرف مشبہ بالفعل، الشباب اس کا اسم، یعود جملہ ہو کر خبر، لعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر لا يقال کا نائب فاعل، لا يقال فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وتدخل ما الكاف على جميعها فتكفها عن العمل كقوله تعالى انما الهكم اله واحد وانما زید منطلق، اور ما کافہ ان تمام پر داخل ہوتا ہے پھر ان کو عمل سے روک دیتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول انما الہکم الہ واحد، تم سب کا معبود ایک معبود ہے، اور زید چلنے والا ہے۔
حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں، 6 پر ما داخل ہوتا ہے، وہ ما موصولہ نہیں ہوگا، موصوفہ نہیں ہوگا، ما زائد ہوگا۔ اس ما کو مائے کافہ بولتے ہیں۔ مائے کافہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ ما ان حروف پر داخل ہوتا ہے تو ان کو عمل سے روک دیتا ہے۔ چنانچہ انا کا جو اپنا عمل ہے کہ اسم کو نصب اور خبر کو رفع، جب انا پر ما داخل ہو جائے اور انما ہو جائے تو پھر اس صورت میں انا کا عمل باطل ہو جاتا ہے اور ما بعد مبتدا خبر کی ترکیب ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک مثال قرآن کریم کی ہے انما کی، انا کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، لیکن ما چونکہ داخل ہے اس لیے اس کا عمل لغو، اس لیے الہکم نہیں پڑھیں گے بلکہ الہکم پڑھیں گے، مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع، اور پھر الہ واحد یہ مبتدا کی خبر ہو جائے گی۔ تو جب یہ ما کافہ انا اور انا پر داخل ہو جائے تو اس صورت میں انا اور ما یہ دونوں مل کر کے یعنی انما اور انما یہ کلمہ حصر بن جاتے ہیں۔ اس کا ترجمہ جزئی نیست سے کرتے ہیں، یا اس کے سوا کچھ نہیں کہ زید چلنے والا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمہارا معبود بس ایک معبود ہے، اس طرح حصر کا ترجمہ کرتے ہیں۔ واو مستانفہ تدخل فعل، ما موصوفہ، الکافہ صفت، موصوف صفت سے مل کر تدخل کا فاعل، علی حرف جر جمیعہا مرکب اضافی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا تدخل فعل کے، تدخل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر معطوف علیہ، فعطفہ تکف فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، ہا ضمیر مفعول بھی، عن العملی متعلق ہو جائے گا تکف کے، تکف فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو جائے گا۔ کقولہ تعالی انما الہکم الہ واحد و انما زید منطلق، اس کی ترکیب ذرا دیکھ لیجئے۔ کاف حرف جر، قول مصدر مضاف، ہا ضمیر ذوالحال، تعالی جملہ ہو کر حال، ذوالحال سے مل کر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر قول، انما کلمہ حصر، الہکم بعد اضافت مبتدا، الہ واحد مرکب توصیفی ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ، قول مقولہ سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، انما کلمہ حصر، زید مبتدا منطلق خبر، جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ معطوف سے مل کر اب مجرور، کاف حرف جر کا جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا ثابت اسم فاعل کے، ثابت اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، اور مثالہ مبتدا محذوف، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ پچھلے صفحے میں کما مرہ کی ترکیب رہ گئی تھی، کما مرہ اصل جملہ ہوگا ھذا کما مرہ، تو کاف حرف جر، ما موصولہ، مرہ فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، فاعل سے مل کر جملہ ہو کر صلہ، موصول صلہ سے مل کر مجرور، اور مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا ثابت اسم فاعل کے، ثابت اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، ھذا مبتدا محذوف، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ترجمہ ایک بار پھر سے دیکھ لیں۔ دوسری قسم حروف مشبہ بالفعل ہیں، وہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع کرتے ہیں، اور وہ 6 حروف ہیں ان اور انا، اور وہ دونوں جملہ اسمیہ کے مضمون کی تحقیق کے لیے ہیں، جیسے ان زیدن قائم ای حققت قیام زید، بلا شبہ زید کھڑا ہے یعنی میں نے قیام زید کو پختہ ظاہر کیا، اور بلغنی ان زیدن منطلق ای بلغنی ثبوت انطلاق زید، اور مجھ تک یہ بات پہنچی کہ زید جانے والا ہے یعنی مجھے زید کے جانے کا ثبوت پہنچا، اور کأن، اور وہ تشبیہ کے لیے ہے جیسے کأن زیدن اسد، یا زید شیر کی طرح ہے، اور لیکن، اور وہ استدراک کے لیے ہے یعنی کلام سابق سے پیدا ہونے والے وہم کو دور کرنے کے لیے ہے، اور اسی لیے واقع نہیں ہوتا ہے مگر ان دو جملوں کے درمیان جو دونوں مفہوم کے اعتبار سے مغایر ہوتے ہیں، جیسے غاب زید لیکن بکر حاضر، زید غائب ہو گیا لیکن بکر حاضر ہے، وما جاءنی زید لیکن عمرا جاءنی، اور میرے پاس زید نہیں آیا لیکن عمر آیا، اور لیتا، اور وہ تمنا کے لیے ہے، جیسے لیت زیدن قائم، کاش زید کھڑا ہوتا یعنی میں زید کے کھڑے ہونے کی آرزو کرتا ہوں، اور لعل، اور وہ ترجیح کے لیے ہے، جیسے لعل سلطان یکرمنی، امید کہ سلطان بادشاہ میرا اکرام کرے گا۔ تمنی اور ترجیح کے درمیان فرق یہ ہے کہ پہلا استعمال ہوتا ہے ممکنات کے اندر جیسا کہ گزرا، اشارہ اسی لیت زیدن قائم کی طرف ہے، اور ناممکنات کے اندر جیسے لیت الشباب یعود، اور ترجیح خاص ہے ممکنات کے ساتھ، لہذا نہیں کہا جائے گا لعل الشباب یعود، اور ما کافہ ان تمام پر داخل ہوتا ہے، پھر ان کو عمل سے روک دیتا ہے،
جیسے اللہ تعالیٰ کا قول انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود بس ایک معبود ہے، وانما زید منطلق، زید چلنے والا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔